آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام علی علیہ السلام کی وہ حیران کن ولادت کا وہ حیران کن معجزہ جس کی بنیاد پر آپ کا نام حیدر رکھا گیا، وہ معجزہ جو خانہ کعبہ میں رونما ہوا، اور وہ واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں کم اور دلوں میں زیادہ محفوظ ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ولایت کی ابتدا ہے۔ یہ وہ مبارک دن تھا جب مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سا سکوت اور نورانیت تھی۔ بیت اللہ میں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جس کی گواہی خود کعبہ نے دی۔ حضرت ابو طالب جب حضرت امام علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئے، اور تب ایک جانب سے قابل احوار، ایک جانب سے یہودی عالم، ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ گئیں اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو طالب، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو گھر لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتہ، مکہ میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہاڑوں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے، اور اس بچے کو اگر اس نے تکلیف پہنچائی اور بچے کو رلایا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال زادہ نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ سانپ واپس چلا گیا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ حلال زادہ ہے۔ ابو طالب، جب قاعدے قانون سارے مکہ والوں کے لیے ہیں تو تمہارا بچہ کیسے بچ کر جا سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کو اس بات سے کیا اضطراب تھا؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر اپنے بیٹے حضرت امام علی علیہ السلام کو لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا، اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اپنا پھن پھیلایا اور بلند ہوا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ننھے سے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے پھن کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا، سانپ کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جیسے سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو حیا اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں درہ، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا، حیا درہ حیدرہ، میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ یہ واقعہ ہو گیا حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا، لیکن اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسے ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو آپ شاید ہی جانتے ہوں گے، اور ان سب واقعات کو ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گے۔ جب اس زمین پر اللہ کے شیر حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما دو۔ دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کے والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، کعبہ کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ دیوار کعبہ بولنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے محمد، جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حضرت امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی، اور حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔
پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس بچے کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اسم یعنی نام بتانے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب حضرت امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کے رسموں کا رواج سامنے آیا جو ہم نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ اس بچے نے سانپ کو چیر دیا، تو لوگ زور زور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگیں، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔